بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متقابلات کا بیان چل رہا ہے، یعنی کلام کی ان قسموں کا بیان چل رہا ہے کہ جن میں تقابل موجود ہے، کہ چار قسمیں چار کی ضد ہیں۔ ان میں سے ظاہر، نص، مفسر اور محکم، ان چاروں کا بیان گزر گیا۔ اب یہاں سے ان چاروں کی جو ازداد ہیں ان کا بیان شروع فرماتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں فضد الظاہری الخفی، ظاہر کی ضد خفی ہے، وضد النص المشکل، اور نص کی ضد مشکل ہے، وضد المفسری المجمل، اور مفسر کی ضد مجمل ہے، وضد المحکمی المتشابہ، اور محکم کی ضد متشابہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے خفی کی تعریف اور اس کی مثالوں کا ذکر کرتے ہیں کہ خفی جو کہ ظاہر کی ضد ہے وہ کسے کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں فالخفی ما خفی المراد به بعارض لا من حیث الصیغہ، فرماتے ہیں کہ خفی وہ کلام ہے جس کی مراد پوشیدہ ہو کسی خارجی امر کی وجہ سے، نہ کہ صیغہ اور لفظ کے اعتبار سے۔ یعنی صیغہ اور لفظ کے اعتبار سے تو اس کا معنی واضح ہو، مگر اس کے حکم میں، اس کی مراد میں جو خفا ہے وہ کسی خارجی امر کے سبب ہو۔ اس کی مثال آیت سرقہ ہے۔ اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، کہ چور اور چورنی ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اس کے سبب جو انہوں نے کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ چور اور چورنی کے بارے میں تو بالکل ظاہر ہے کہ جو بھی شخص چوری کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ مال متعین کو پہنچ جائے جو کہ کم سے کم 10 درہم ہے، اگر اتنے کی چوری، اتنی قیمت یا اتنی قیمت کی کسی چیز کی چوری کرتا ہے کوئی مرد عورت، تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں تو بالکل ظاہر ہے، یہ حکم الفاظ سے بغیر غور و فکر کے سمجھ میں آ رہا ہے۔ لیکن یہ آیت کریمہ طرار اور نباش کے حق میں خفی ہے۔ طرار کہتے ہیں جیب کترے کو، اور نباش کہتے ہیں کفن چور کو، ان کے حق میں یہ خفی ہے۔ اور یہ خفا لفظ اور صیغے کے اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ آیت کریمہ کے الفاظ اور حکم تو بالکل ظاہر ہے کہ چور اور چورنی ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، تو آیت کریمہ کے الفاظ و صیغے میں تو کوئی خفا نہیں ہے۔ طرار اور نباش کا حکم اسی آیت کریمہ کے اندر ہے، مگر اس حکم میں خفا پوشیدگی ہے ایک امر خارج کی وجہ سے۔ وہ امر خارج کیا ہے؟ وہ امر خارج یہ ہے کہ طرار اور نباش کے پہلے ہم معنی تلاش کریں، یا ہم سرقہ کے معنی تلاش کریں کہ سرقہ کا معنی کیا آتا ہے۔ اگر سرقہ کا معنی طرار اور نباش میں پایا جائے گا تو یہ بھی سارق ہوں گے، اور ان کے لیے بھی وہی حکم ہوگا جو آیت میں مذکور ہے۔ اور اگر سرقہ کے معنی ان میں نہیں پائے جا رہے ہوں گے یا کم پائے جا رہے ہوں گے تو پھر وہ سارق کے حکم میں نہیں ہوگا، اور اس کے لیے قطعیت کا حکم نہیں ہوگا۔ تو سرقہ کہتے ہیں چوری کرنا۔ سرقہ کا معنی آتا ہے کہ کسی کے مال محفوظ کو اس کی غفلت کے حالت میں لے لینا، یہ سرقہ کہلاتا ہے۔ دو چیزیں، مال محفوظ اور غفلت کی حالت، اس میں جو مال لیا جاتا ہے وہ سرقہ کہلاتا ہے، چوری کہلاتا ہے۔ اب معنی ہم کو معلوم ہو گیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معنی طرار اور نباش میں ہے یا نہیں۔ طرار جیب کترے کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مال محفوظ کو چراتا ہے نا، جیب کاٹتا ہے تو جیب میں رکھا ہوا مال محفوظ ہے نا، اس کی حفاظت مقصود ہوتی ہے رکھنے والے کو، تو مال محفوظ یہ چرا رہا ہے، اور یہ غفلت کی حالت میں نہیں بلکہ اس کی بیداری اور اس کے چاقو چوبندی کی حالت میں چرا لیتا ہے۔ جیب کترا جاگتے ہوئے آدمی کی، بیدار آدمی کی، ہوش و حواس والے آدمی کی جیب کاٹ لیتا ہے،
تو ترار میں جو سرقہ کا معنی تھا نا، اس میں زیادتی کے ساتھ پایا جا رہا ہے، یعنی بدرجے اولا اس میں پایا جا رہا ہے۔ نباش کفن چور، اس کے اندر سرقہ کا معنی پورے طور پر نہیں پایا جاتا، کیونکہ یہ کفن چرا رہا ہے۔ کفن مال محفوظ نہیں ہے، یعنی مردے کو جو کفن دیا جاتا ہے اس سے اس کی حفاظت مقصود نہیں ہوتی ہے، اور نہ مردہ اس کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ تو کفن لینے والا کسی کا مال محفوظ نہیں لے رہا ہے۔ تو اس میں جو سرقہ کے معنی، چوری کے معنی، وہ ناقص طور پر پائے جاتے ہیں، کمی کے ساتھ، اور جب کمی کے ساتھ پائے جا رہے ہیں تو ہم اس کو سارق نہیں کہیں گے۔ تو سرقہ کا معنی ترار میں پایا گیا، لہذا اس کے لیے وہی حکم ہوگا جو حکم سارق کا ہے کہ ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اور نباش کے اندر چونکہ سرقہ کا معنی پورے طور پر ہے نہیں، اس لیے نباش کا حکم وہ نہیں ہوگا جو سارق یعنی چور کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ترار اور نباش کے حکم تک ہم کو اطلاع کیسے ملی؟ کہ پہلے ہم نے اس آیت کریمہ میں جو سارق و سارقہ تھا اس کا مصدر سرقہ کے معنی کو تلاش کیا کہ معنی کیا ہے، اور جیسے ہی ہم اس کے معنی کی تک پہنچے فوراً ہمیں ترار اور نباش کا حکم سمجھ میں آ گیا، کیونکہ ترار میں وہ معنی بدرجہ اولا پایا جاتا ہے، اس لیے یہ سارق ہے اور سرقہ کا حکم ہوگا اس کے لیے، اور نباش میں چونکہ یہ معنی کمی کے ساتھ پایا جاتا ہے اس لیے اس کے لیے سارق کا حکم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اب سرقہ کے جب معنی میں ہم نے غور کر لیا، سرقہ کا معنی پا لیا، تو ہمیں ترار اور نباش کا حکم بھی معلوم ہو گیا، اور جو مراد میں خفا تھا آیت کی، وہ خفا بالکل ختم ہو گیا۔ فالخفی ما خفی المراد به بعارض لا من حیث الصیغہ، خفی وہ ہے، وہ کلام ہے جس کی مراد پوشیدہ ہو کسی عارض یعنی امر خارجی کی وجہ سے، نہ کہ من حیث الصیغہ۔ مثال فی قولی تعالیٰ، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما میں ہے۔ فإنہ ظاہر فی حق السارق، اس لیے کہ یہ آیت ظاہر ہے سارق کے حق میں، خفی فی حق ترار والنباش، اور خفی ہے ترار اور نباش کے حق میں۔ وکذالک قول تعالیٰ الزانیۃ والزانی، دوسری مثال ذکر کر رہا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا فرمان الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ اللہ پاک فرماتا ہے زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان میں سے ہر ایک کے 100 کوڑے لگائے جائیں۔ غیر شادی شدہ جب ہوں تب اس حد کو جاری کیا جاتا ہے۔ تو غیر شادی شدہ یعنی غیر محسن اگر زنا کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ زانی اور زانیہ کے حق میں تو بالکل ظاہر ہے نا، اور نصبی ہے، کیونکہ اس کی سزا ہی بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے۔ مگر یہ آیت کریمہ لوتی یعنی فعل لواطت کرنے والے کے حق میں خفی ہے، یعنی عورت یا مرد کے پیچھے کے مقام میں وطی کرنا، لواطت جس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں یہ خفی ہے۔ لیکن یہ خفا صیغے اور الفاظ کے اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں جو الفاظ اور صیغے ہیں ان کا معنی تو بالکل واضح ہے، ان سے جو حکم ہے وہ بھی واضح ہے۔ تو خفا صیغے اور الفاظ کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ خفا ایک امر خارج کی وجہ سے ہے۔ وہ امر خارج کیا ہے؟ زنا کے معنی میں غور و فکر کرنا، وہ ہے۔ جیسی ہم زنا کے معنی کو حاصل کر لیں گے، ہمیں لوتی کا حکم سمجھ میں آ جائے گا۔ زنا کہتے ہیں شرمگاہ میں لطف اندوز ہونے کو، جس میں کامل شہوت پائی جائے۔ اب جیسے ہم نے شہوت کا تصور کیا، زنا کے معنی میں اس چیز کو پایا، تو لواطت کی حقیقت سمجھ میں آ گئی، کیونکہ لواطت جس محل میں کی جاتی ہے وہ محل شہوت کامل نہیں ہے، بلکہ محل گندگی ہے۔ اگرچہ لواطت میں شہوت ہوتی ہے، مگر اس درجے کی نہیں جس درجے کی قبل میں ہوتی ہے، شرمگاہ میں ہوتی ہے۔ تو جو زنا میں معنی تھا شہوت کامل کا، وہ معنی لواطت میں نہیں پایا جا رہا ہے، لہذا جو معنی اس میں پورے طور پر نہیں پایا جا رہا ہے، تو پھر لوتی کے لیے وہ حکم نہیں ہوگا جو ثانی کے لیے ہے۔
تو دیکھیے جیسے ہم نے زنا کے معنی کو پایا، زنا کے معنوں کو دیکھا، فوراً لوطی کا حکم ہم پر واضح ہو گیا کہ اس کے لیے زانی کا حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی مرد لواطت کرتا ہے تو کرنے اور کرانے والے کو 100 کوڑے نہیں لگائے جائیں گے جو زانی و زانیہ کی حد ہے، بلکہ اس میں تعزیر ہے، یعنی حاکم اسلام یا جو اس علاقے کا سرپرست اور سرپرست اور والی ہو، وہ جو مناسب سمجھے وہ سزا دے سکتا ہے۔ اگر وہ کوڑے مناسب سمجھے تو کوڑے لگا سکتا ہے، اس علاقے سے اس کو بھگا دینا مناسب سمجھے تو بھگا سکتا ہے، کوئی اور سزا جو قتل سے کم ہو مناسب سمجھے تو وہ دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ظَاہِرٌ فِي حَقِّ الزَّانِي، یہ ظاہر ہے زانی کے حق میں، خفی فی حق لوطی، اور لوطی کے حق میں خفی ہے۔ تیسری مثال ذکر کر رہے ہیں، مثال یہ کہ کسی شخص نے کہا واللہ لا اکل فاکہہ، واہ خدا میں فاکہہ یعنی میوہ نہیں کھاؤں گا، فاکہہ تن کا معنی آپ نے پڑھا ہوگا میوہ، ہے نا، واہ خدا میں میوہ یعنی پھل وغیرہ نہیں کھاؤں گا۔ اس کے بعد اس نے انگور یا انار کھا لیا تو وہ حانس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مصنف فرماتے ہیں کہ اس کا کہنا لا اکلوا فاکہہ، با خدا میں میوہ نہیں کھاؤں گا، اس کا یہ کلام ان پھلوں میں تو بالکل ظاہر ہے جن کو بطور لذت، تلذذ، مزہ لینے، لطف اندوز ہونے کے لیے کھایا جاتا ہے، ان میں تو بالکل ظاہر ہے۔ یعنی اگر اس نے کوئی ایسا پھل کھایا جس کو محض عرفاً لطف اندوزی کے لیے، تلذذ کے لیے کھایا جاتا ہے، تب تو وہ بلا شبہ حانس ہو جائے گا، اس پر قسم کا کفارہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاکہہ یہ تفکر سے بنا ہے، اور تفکر کا معنی ہی تلذذ آتا ہے۔ تو جن پھلوں کو لطف اندوز ہونے کے لیے، مزے لینے کے لیے کھایا جاتا ہے، وہ اگر کھائے گا تو چونکہ معنی فاکہہ کا پایا جا رہا ہے، اس لیے وہ حانس ہو جائے گا۔ البتہ اگر اس نے انار یا انگور کھا لیا تو اس میں اختلاف ہے کہ انار اور انگور کھانے سے حانس ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو امام اعظم علیہ رحمہ کا موقف یہ ہے کہ وہ حانس نہیں ہوگا، اور صاحبین وغیرہ کا موقف یہ ہے کہ وہ حانس ہو جائے گا۔ امام نے کیوں فرمایا کہ حانس یہ نہیں ہوگا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جو کلام کہا واللہ لا اکل فاکہہ، اس کا یہ کلام انگور اور انار کے بارے میں خفی ہے، کیونکہ انگور اور انار بطور تلذذ کھانے کے لیے متعین نہیں ہے، ان کو صرف بطور تلذذ ہی نہیں کھایا جاتا ہے، بلکہ انار اور انگور کو بہت سارے مرضوں میں بطور دوا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ان سے جو فاکہہ تفکر کا معنی ہے وہ ان سے مقصود نہیں ہوتا ہے کامل طور پر۔ جب وہ کامل طور پر مقصود نہیں ہے، ان کو کسی اور مقصد عظیم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو اگر اس نے انگور یا انار کھا لیے تو حانس نہیں ہوگا۔ البتہ صاحبین فرماتے ہیں کہ چونکہ ان کو بھی بطور تلذذ ہی کھایا جاتا ہے، اس لیے وہ حانس ہو جائے گا، ہے نا۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ انگور اور انار کو بطور تلذذ کھایا جاتا ہے یا بطور دبا کھایا جاتا ہے، اس کا دار و مدار عرف اور علاقے پر ہونا چاہیے۔ کچھ علاقے اور کچھ ممالک ایسے ہیں جن میں بطور دوا استعمال کیے جاتے ہوں گے، جیسے کہ امام اعظم نے کہا، اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں ان کو بطور تفکر اور تلذذ کھایا جاتا ہے۔ بالخصوص ہمارے دیار ہندوستان میں تو یہ انگور اور انار بھی دوسرے پھل کی طرح ہی لطف اندوز ہونے کے لیے اور ذائقے لینے کے لیے ہی کھائے جاتے ہیں، دوا وغیرہ ان سے مقصود نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو اختلاف ہے صاحبین اور امام اعظم کے مختلف اقوال ہیں انگور اور انار کے بارے میں، تو یہ ان کے علاقے اور ان کے شہروں کے مختلف عرف کے لحاظ سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں کا بندہ قسم کھا رہا ہے وہیں کے عرف کا اعتبار کیا جائے۔ اگر وہاں انار اور انگور جو ہے بطور تلذذ کھائے جاتے ہیں تو ان کے کھانے سے بھی حانس ہو جائے گا، کیونکہ اب اس میں کوئی خفا نہیں ہے، بالکل واضح ہے۔ اور جہاں بطور تلذذ بھی کھائے جاتے ہیں، بطور دوا بھی کھائے جاتے ہیں، تو وہاں اب اس نے اگر یہ کلام بولا تو دوسرے پھلوں میں تو ظاہر ہوگا، مگر انگور اور انار کے بارے میں وہ خفی ہوگا۔
تو اب خفی جب ہو گیا تو اس کا خفا کیسے دور ہوگا؟ وہ اس کی نیت سے دور ہو جائے گا۔ اگر اس کی نیت ان کی بھی تھی تو ان کو کھا کر ہانس ہو جائے گا وہ، اور اگر ان کی نیت نہیں تھی تو ہانس نہیں ہوگا۔ ولو حلف لا یاکل فاکہہ، اور اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ فاکہہ یعنی میوہ نہیں کھائے گا، کانا ظاہرا فیما یتفقہ خفیہ خفیا فی حق العنب والربان، تو اس کا یہ کلام ظاہر ہوگا ان پھلوں میں جن کو بطور تلذذ کھایا جاتا ہے، اور خفی ہوگا انگور اور انار کے حق میں۔ اب یہاں سے کلام خفی کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ کلام خفی کا حکم کیا ہے۔ آپ نے پچھلی مثالوں سے سمجھ لیا ہو، کلام خفی کا حکم یہ ہے کہ اس کے الفاظ کے معنی کو طلب کیے جائے، جیسی معنی کو طلب کریں گے تو وہ کلام جس چیز کے بارے میں، جس حکم کے بارے خفی ہے، اس کا حکم نکل کر آ جائے گا۔ جیسے کہ آیت زنا لواطت کے بارے میں خفی تھی، اور آیت سرقہ طرار اور نباش کے حق میں خفی تھی، تو جیسے ہم نے زنا اور سرقہ کا معنی تلاش کیا، فوراً ہمیں طرار و نباش اور لوطی کا حکم معلوم ہو گیا۔ جیسے اس کا یہ کلام لا آکل فاکہہ، یہ انار اور عنب کے حق میں خفی تھا، لیکن جیسے ہم نے فاکہہ کا معنی طلب کیا کہ فاکہہ کا معنی کیا آتا ہے، فوراً ہمیں اس کا حکم معلوم ہو گیا، ہے نا، کہ اگر انار و انگور بطور تفقع کھائے جاتے ہیں کسی علاقے میں تو خانس ہو جائے گا، اور اگر بطور دوا وغیرہ کھائے جاتے ہیں تو خانس نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں وہ حکم الخفی وجوب الطلبی حتی یصول عنہ الخفا، اور خفی کا حکم یہ ہے کہ معنی کی طلب کرنا واجب ہے یہاں تک کہ اس سے خفا اور پوشیدگی زائل ہو جائے، ختم ہو جائے۔